اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى. سعادت مند انسان کی علامت اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب کے لیے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتا ہے، اور رب کی رضا اور خوشنودی اس کے حصول کے لیے انسان کیا کچھ کر جائے، اور اس کے لیے انسان جو بھی کر جائے وہ قیامت کے دن اسے تھوڑا سمجھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اگر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے گھسیٹا گیا، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں پیش آیا، پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی رضا کے لیے اسے مسلسل گھسیٹا گیا 60 سال 70 سال۔ جب قیامت کے دن یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا کہ جیسے اللہ کی رضا کے لیے مجھے کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکتا۔ سعادت مند کون ہے؟ جو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی طلب اور جستجو میں رہے، اور پھر وہ ہر وقت نیکی، خیر، بلائی کا حریص ہو جائے۔ جیسے آج ہمارے اندر دنیا کی حرص ہے، راہ چلتے ہمیں کوئی بورڈ نظر آ جائے جس پہ لکھا ہو کہ فلاں برانڈ نے 70% 30% ڈسکاؤنٹ لگا دی ہے، ہمیں نہ بھی ضرورت ہو ہم کہتے ہیں اس سیزن میں لے لیں، اگلے سیزن میں پہن لیں۔ ہمیں نہ بھی خریدنا ہو تو ہم کہتے ہیں ایک راؤنڈ لگا کے آئیں، چکر لگا کے آئیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز مل جائے، اور کسی کو مل جائے تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے دیکھو تم نے اتنی مہنگی خریدی تھی اور میں نے اس سیل میں اتنی سستی لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے سال میں مختلف ایام، مختلف اوقات ایسے ہی رکھے ہیں کہ انسان ان میں آسانی کے ساتھ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی وہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی قسمت اور اپنے آپ کو سعادت مند لوگوں میں شامل کروا سکتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی بھر نیکی کے بھوکے بنتے رہو، زندگی بھر نیکی کی تلاش کے اندر رہو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاص لمحات جنہیں اللہ کریم نے فضیلت اور عصمت والا بنایا ہے ان لمحات میں سستی لاپرواہی نہ کرنا، اور فرمایا اگر زندگی میں کسی کو وہ لمحات میسر آ جائیں تو 2 دعائیں وہ کریں، 2 دعائیں وہ کریں۔ اور کیا دعائیں کرے؟ پہلی دعا یہ کرے ان یستر عوراتکم، کہ اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ انسان کی ساری جھوٹی عزتیں تب تک ہیں جب تک اللہ نے پردہ ڈالا۔ جس دن اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا لے تو انسان معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اور اللہ سے مانگا کیا کیا؟ ان خاص لمحات میں اللہ سے یہ سوال کرو کہ اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی جو اس سے بھی خوبصورت ہے، وَأَن يُؤَمِّنَ عَوْرَاتِكُمْ۔ انسان کے پاس زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن کل کی فکر ہے، آنے والا دن کیسا ہوگا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ نہ ہو جائے، میری اولاد کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ وہ بے چینی ہے جو انسان کو قرار نہیں لینے دیتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خاص لمحات میں انسان کو اللہ سے دوسری دعائیں کرنی چاہیے
کہ اللہ میرے دل میں جو اٹھنے والے وہ خیالات ہیں جنہوں نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہے، اے اللہ ان خیالات کو اور ان تفکرات اور ان پریشانیوں کو مجھ سے دور فرما۔ اور جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے، پھر انسان کے پاس کچھ نہ بھی ہو، وہ فقیر ہوتے ہوئے بھی دنیا کا سب سے مالدار آدمی، وہ فقیر ہوتے ہوئے بھی دنیا کا سب سے مالدار آدمی۔ اور مالدار آدمی کو جو چیز فقیر بناتی ہے وہ یہی تفکرات ہیں، ٹینشنیں ہیں اور بے جا قسم کی فکریں ہیں کہ انسان انہیں اپنے آپ پر بس اوقات ایسا سوار کر لیتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے نہ قرار آتا ہے نہ سکون آتا ہے۔ اور ان خوبصورت لمحات میں سے 10 دن وہ ہیں جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں 3 عشرے بڑی اہمیت والے ہوتے ہیں۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا محرم کے ابتدائی 10 دن، اور تیسرا ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ ان 3 عشروں میں صحابہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ انسانی تاریخ میں ان 10 دنوں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا کوئی دن نہیں۔ اور محدثین نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے دنوں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ذی الحج کے ان پہلے 10 دن کی۔ رمضان کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے لیلۃ القدر کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے۔ لیکن اگر دنوں کو دیکھا جائے تو ذی الحج کے پہلے 10 دن اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بتایا تھا کہ جہاد دین کا سب سے افضل اور بہترین عمل ہے، جب آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ذی الحج کے 10 دن کی عبادت اور فضیلت اللہ کی نگاہ میں سارے دنوں سے زیادہ بڑھ کے ہے، ان 10 دنوں کے اندر عمل کرنا پورے سال کے اندر عمل کرنے سے افضل ہے، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرے یا ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کی بجائے وہ جہاد کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر گھر رہ کر عافیت اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ 10 دن تو دور کی بات ہے، ایک دن بھی غزہ میں جا کے گزار لے جہاں زندگی کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحانی ترقی کے لیے کیسے خوبصورت اعمال ہمیں بتا گئے کہ گھر رہتے ہوئے عافیتوں کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، تمام تر میسر نعمتوں کے ساتھ ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرو، تو اللہ کی راہ میں یہ 10 دن جہاد میں لگانے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجاہد جو راہ خدا میں ہو، دشمن کے مقابلے میں برسر پیکار ہے اور وہ روزانہ دن کو مسلسل روزہ رکھ رہا ہے، رات کو مسلسل تہجد میں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو مجاہد مسلسل روزہ رکھ رہا ہے، راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے اور روزانہ ساری رات تہجد پڑھتا ہے، اس سے افضل وہ آدمی ہے جو ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات معروف و مشہور تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں ایک ایک دن کی عبادت ایک مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اور بعض صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کی عبادت پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور ایک دن کے روزے پر اللہ 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اور کیا ہو؟
جسے پورے سال کا اجر ایک دن کی محنت میں مل جائے. پورا سال محنت کر کے جو مزدوری، جو اجرت اور جو سیلری اس کو ملے وہ ایک دن محنت کر کے مل جائے. کون بے وقوف ہے جو سوتا رہے اور اسے نظر انداز کر دے؟ اتنی بڑی پروموشن کو، اتنی بڑی سیل کو نظر انداز کر دینا، یہ سوائے نیکی اور خیر کے حوالے سے لاپرواہی کی اور کچھ نہیں. ایمان کی کمزوری، اور ایمان کی کمزوری کا جسمانی قوت اور طاقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایمانی کمزوری کا جسمانی قوت اور طاقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی جو سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ بینک کے باہر سخت گرمی کے اندر پورا دن کھڑے رہ کے ڈیوٹی کرتا ہے، جہاں نہ پنکھا ہے، نہ شیڈ ہے، نہ اسے بیٹھنے کی اجازت ہے. لیکن یہی آدمی چند لمحوں کے لیے اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، تو آخر کون سی پاور اور انرجی ہے جس کی کمی ہے؟ ایک نوجوان 2 گھنٹے جم کے اندر لگا لیتا ہے اور ویٹ اٹھاتا ہے، لیکن یہی نوجوان چند لمحے نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. آخر کون سی انرجی اور قوت اور طاقت ایسی ہے جس کی اس میں کمزوری؟ ایک مریض آدمی وہ ڈاکٹر کے ریکمینڈ کرنے پر وہ 1 گھنٹہ واک کر لیتا ہے، 1.5 گھنٹہ واک کر لیتا ہے اور مسلسل کرتا ہے. اس دوران حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا اسے نماز تک کھینچ کے نہیں لاتی. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیے تو ایک بوڑھا آدمی ہے، بیمار بھی ہے، ضعیف بھی ہے، جسم کے قوا اور جسم کی طاقت کام نہیں کرتی ہے. گرمی کی چھوٹی راتیں ہوں یا سردی کی ٹھٹھرتی راتیں ہوں، وہ آدمی جب صبح حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے، تڑپتا ہوا اٹھتا ہے اور رینگتا مسجد تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں، جو مومن کو اس دنیا کی زندگی میں درکار ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے بھوکے بن کے رہو، نیکی کے حریص اور لالچی بن کے رہو. اور پھر یہ وہ 10 دن ہیں جن کی قرآن کریم نے مشترکہ طور پر بھی اور پھر ان میں سے خاص دنوں کی بھی قسم کھائی. قرآن کریم کہتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ فجر کی قسم کھاتا ہے، یہ 10 ذی الحج عید کے دن کی قسم ہے. وليال عشر، اور 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. والشفع والوتر، جفت و طاق کی اللہ قسم کھاتا ہے، اور جفت 10 ذی الحج کا دن ہے اور طاق 9 ذی الحج کا دن ہے. اللہ ان کی قسم کھا کر کیا آگے کہتے ہیں؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر. کسی عقل مند کے لیے اس قسم میں کوئی سمجھنے کی، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہ رب قسمیں اٹھا رہا ہے اور ان دنوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے. آخر ان میں کوئی خاص بات ہے؟ ان میں ان کے اندر ایک اہمیت ہے تو رب ان کی قسم کھا رہا ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لذی حجر، عقل مند کے لیے. اور عقل مند کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہماری زبان میں جو دوسروں کو بے وقوف بنا دے، دوسروں کو چیٹ کر جائے، ہم کہتے ہیں بڑا ہی سمجھدار ہے، بڑا ہی عقل مند ہے. لعنت ایسی سمجھداری پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے تابع کرتا ہے، وہ عقل مند ہے. حل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ یہ 10 دن کیا اہمیت رکھتے ہیں. اور آج ہم اپنا ارد گرد دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری زندگی میں کتنی دفعہ ذی الحج کے 10 دن یہ گزرے ہیں، ہم نے کتنی اس کی قدر کی. ہماری زندگی میں کتنے ذی الحج کے مہینے گزرے ہیں. جیسے رمضان کئی گزرے ہیں، ایسے ذی الحج کے بھی کئی دن گزرے ہیں. لیکن ہم ان دنوں کی وہ قدر، ہم ان دنوں کی جیسے قدر کرنی چاہیے، جیسے ماحول ہمیں بنانا چاہیے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، اپنی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم وہ بناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس لیے کہ ہم ان دنوں کی اہمیت سے بالکل ناواقف ہیں. اور پھر ان دنوں میں جو ایک خاص دن ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے،
جو کسی امت کو نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی کہنے لگے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو اگر ہمارے بارے میں اترتی تو ہم اس دن کو جشن کا دن بناتے، ہم وہ دن باقاعدہ طور پہ سیلیبریٹ کرتے۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کون سی؟ اور آج بھی حقیقت ایسی ہے، ایک مسلمان کو اپنے قرآن کا اتنا نہیں پتا جتنا یہودی کو پتا، ایک مسلمان کو اپنی تاریخ کا اتنا نہیں پتا جتنا یہودیوں کو پتا۔ اسرائیل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ایسی قائم ہیں جو اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کرا رہی ہیں اسرائیل کے اندر۔ تو یہودی کہنے لگے حضرت عمر فاروق سے کہ ایک آیت جو تمہارے بارے میں اتری ہے، اگر ہمارے بارے میں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے، مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین کا اعلان یہ تمہارے دین کے لیے ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے نہیں ہوا۔ یہ اتنا بڑا اعلان ہے، اگر ہمارے بارے میں ہوتا تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ مسلمان کا کام دنوں کو سیلیبریٹ کرنا نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے جمعہ آ گیا تو جمعہ مبارک، عید آ گئی ہے تو عید مبارک، شب جمعہ آ گئی تو شب جمعہ مبارک۔ یہ مبارکوں کے سلسلے یہ دینی سلسلے نہیں ہیں۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ کر کے دکھانا۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ کر کے دکھانا۔ اور جو کر جائے اس کا دن بھی مبارک، اس کا ہفتہ بھی مبارک، اس کا منگل بھی مبارک، اور جو نہ کر جائے اس کا جمعہ بھی مبارک نہیں ہے اور اس کی شب قدر بھی مبارک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب جو دیا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے بڑی اچھی طرح وہ سارا منظر یاد ہے۔ عرفات کا دن تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، 9 ذی الحج تھا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جمعے کا دن تھا۔ کام بھولے نہیں، ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک موقع یاد ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین میں اضافے نہیں کرتے۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمیں ہمارا رب کہتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت کی، اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان اس عشرے کے اندر ہوا ہے۔ اور پھر 9 ذی الحج کا دن اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کے حوالے سے سب سے بڑا دن ہوتا ہے، جہاں عرفات کے میدان کے اندر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطان جتنا ذلیل، حقیر اور کمتر اپنے آپ کو عرفات کے دن والے دن سمجھتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس کی زندگی کی ساری محنت پر اللہ عرفات کے دن میں پانی پھیر دیتا ہے، ہر حاجی کی اللہ مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور اہمیت اس دن کی کیا؟ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے کر کے بتایا کہ کرنا کیا ہے، فرمایا بھی، عمل سے کر کے بھی بتایا۔ سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دن مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ آج گرمی کا جو موسم چل رہا ہے، عرب میں تو ہمیشہ ہی گرمی رہتی، وہاں کبھی سردی آتی نہیں، کبھی بہار آتی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے ان 9 دنوں میں مسلسل روزے رکھے، کبھی بھی ناغہ نہیں کیا۔ اور جب سیزن ہو کون ناغہ کرتا؟ آج یہ جو لوگ جانور لے کر آئے ہیں، جو ویپاری جانور لے کر آئے ہیں، کیا وہ دن کی دھوپ میں، کیا دن کی کڑکتی دھوپ میں بیٹھے نہیں رہتے؟ رات کو 12:30 بجے بھی ہم چلے جائیں تو وہ اپنی نیند کو چھوڑ کے اپنے جانوروں کو اٹھا کے ہمارے ساتھ سودا نہیں طے کرتے۔ جب وہ دنیا کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو ہم دین کے معاملے میں جب سوچتے ہیں، جہاں سہولتیں بھی میسر ہیں، توانائیاں بھی ہیں، جوانیاں بھی ہیں،
نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے انبار بھی ہیں، پھر ہم سستی لاپرواہی کریں تو اس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ، اگر پہلے درجے پہ نہیں ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم 9 ذی الحج یوم عرفہ ہماری تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک پچھلا سال ایک آنے والا سال۔ تو اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ماحول جب بنائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود ہماری اولاد میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں کوئی ایک بھی روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے وقت بچوں کو بھی بٹھائیں، ان کو پتہ لگے کہ یہ روزہ 9 ذی الحج کا رکھا جا رہا ہے، ان کو پتہ چلے کہ یہ ذی الحج کے ایام کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے روزہ رکھا جا رہا ہے۔ آج اس ماحول کو بنانے میں ماں باپ سستی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ باپ نے نماز پڑھ لی، اسے فکر ہی نہیں کہ اولاد بھی پڑھے، ماں نے پڑھ لی، اسے فکر ہی نہیں ہے کہ اولاد بھی پڑھے۔ ماں باپ کا کام کرنے سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو ماحول دے۔ یہ ماحول دینا یہ تربیت میں سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے بارے میں جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو پھر ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ اور یہ دراصل وہ حجاج کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ وہ آدمی جو حج کے لیے گیا ہے، وہ آدمی ان دنوں میں کچھ پابندیاں اپنے اوپر، کچھ پابندیاں اس پہ لاگو ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں اس نے بال نہیں کاٹنے، اس نے ناخن نہیں کاٹنے، کہا کہ تم اس بیت اللہ سے دور ضرور ہو، مینا عرفات مزدلفہ سے دور ضرور ہو، لیکن تمہیں ان کے ساتھ اپنے بال اپنے ناخن نہ کاٹ کے مشابہت اختیار کرنی ہے، اور اس مشابہت پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر یہ بات عرض کی کہ جس آدمی نے قربانی نہیں کرنی لیکن وہ صرف یہ مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ اپنے بال نہیں کاٹتا ہے، اپنے ناخن نہیں کاٹتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر قربانی کیے اللہ اسے مقبول قربانی کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی پہلے ماحول کی بات کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے بال کاٹ رہی ہے اور ذی الحج کا عشرہ چل رہا ہے۔ اب بچوں کے بال کاٹنے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تربیت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر ذی الحج کے عشرے میں تم اس بچے کے بھی بال نہ کاٹتی تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے ماحول، کہ بچوں کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی اس چیز کا اندازہ اور احساس ہو کہ اس عشرے میں ہم نے کرنا کیا ہے اور اس عشرے کی اہمیت کیا ہے۔ بچپن سے کریں گے تو بڑے ہونے تک یہ عادتیں، یہ اعمال طبیعت کا حصہ بن جائیں۔ یکدم چیزیں نہ عمل کا حصہ بنتی ہیں نہ تربیت میں آتی ہیں۔ اور اگلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت جو آپ نے ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کی ارشاد فرمائی کہ سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل کی عظمت، فضیلت، اہمیت اور پاکیزگی میں اتنا اضافہ ہو جتنا ذی الحج کے ان 10 دن کے اندر ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ اور قربان چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہی دین اسلام کی خوبی ہے کہ وہ پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، ایک دیہاتی کو، ایک شہری کو، ایک مالدار کو، ایک غریب کو، سب کو جنت کمانے کے برابر موقع دیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول عمل کیا بتا رہے ہیں، اور یہی دین کی خوبصورتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، فرمایا ان 10 دنوں میں 4 کاموں کا اہتمام کرو۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے سبحان اللہ کا ورد کرو، تمہاری زبان پر
لا الہ الا اللہ الحمدللہ کے ساتھ اللہ اکبر ورد زبان بن جائے، اور الحمدللہ کے کلمات اٹھتے بیٹھتے ان کا ورد کرو۔ عام لفظوں میں سادہ زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس عاشرے کا بہترین عمل یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا اہتمام کریں۔ تیسرے کلمے میں یہ ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور جو اگلی چیز ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ جو اللہ نے میری امت کو عطا کیا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات۔ اور کیا خوبصورت بات میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ما احل محل ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ آپ نے فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہہ لیجئے ذرا، اور فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، کہہ لیجئے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک مرتبہ کہنے پر جب بھی وہ کہے دن میں رات میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے، کیسا کریم رب ہے۔ آج ماں باپ بھی اسی بیٹے کی قدر کرتے ہیں جو کما کے لاتا ہے۔ جو بیٹا کماتا نہیں ہے، ماں باپ کو اس کے سر پہ چلتا ہوا پنکھا بھی دکھ دیتا ہے۔ آج باپ کی نظر میں اسی بیٹے کی قدر اور ویلیو ہے جو اس کے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہے، کچھ حسن سلوک کرتا ہے۔ لوگ اولادوں کو کیوں آگ کر دیتے ہیں؟ وراثت کے معاملے میں دو نمبری کیوں کر جاتے ہیں؟ اس نے مجھے سنبھالا ہے، اس نے میری خدمت کی ہے، اور اس نے میرا بڑا حق رکھا ہے۔ کیسا کریم رب ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ پہلے نمازی بنو پھر لا الہ الا اللہ کہنا، یہ نہیں کہا کہ پہلے نیک بنو پھر لا الہ الا اللہ کہنا، کہا جس زبان سے بھی کہو گے ایک مرتبہ، جب بھی کہو گے، دن کو کہو، رات کو کہو، جاگتے ہوئے کہو، وضو کے ساتھ کہو، بغیر وضو کے کہو، نیک ہو، بد ہو، گناہگار ہو، کیسے بھی ہو، تمہارا کریم رب وہ ہے جب تم ایک مرتبہ کہتے ہو، اور بغیر توجہ کے کہو تب بھی وہ تمہیں ایک مرتبہ کہنے پر بھی جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اتنی انسان کی عزت اور قدر اور ویلیو وہ تو اس کے اپنے گھر میں نہیں ہوتی۔ انسان کی اتنی عزت قدر اور ویلیو تو اس کو معاشرہ نہیں دیتا جتنا اسے اس کا رب دیتا ہے۔ تو جو رب اتنی قدر اور ویلیو بندے کو دیتا ہے، بندہ پھر بھی اس سے دور دور رہے، بندہ پھر بھی اس رب کی قدر نہ کرے جو خود کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندو تم شکر گزار بن جاؤ، میں نے تمہیں عذاب دے کے جہنم میں بھیج کے کرنا کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، تو میں نے تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا رب تمہارا بڑا قدردان ہے، تم بھی تو اس کے قدردان بنو۔ اور یہ اللہ کا شکوہ ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہا بندوں کو جیسے اپنے رب کی قدر کرنی چاہیے انہوں نے ویسے قدر کی نہیں۔ کتنا بڑا شکوہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہم لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، آج چاپلوسیاں کرتے نہیں تھکتے، آج نمبر بنانے کے چکر میں، منافقت کے کردار ادا کرنے کے چکر میں ہماری زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں، لیکن جو کریم قدردان رب ہے اس رب کے لیے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نہ نکلے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہوں، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ تربیت کی گئی تھی کہ صحابہ ان 10 دنوں کے اندر بازاروں میں، مارکیٹوں میں جا کے لوگوں کو یاد کروایا کرتے تھے۔ اور معمول کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے تو اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے، سننے والے کو پتہ چل جاتا کہ مجھے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اور ایک آدمی مسجد میں لا الہ الا اللہ کہتا تو ہر ساتھ بیٹھا ہوا سن کر لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا۔ ایک آدمی اللہ اکبر کہتا تو ہر سننے والا اس کے ساتھ اللہ اکبر کہا کرتا تھا کہ یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اس عمل کی
جو اس عشرے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس عشرے کو ویسے اہمیت دیں جیسے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے. ایسے اس عشرے کو سیلیبریٹ کریں جیسے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اس میں ہماری نجات بھی ہے، سعادت بھی ہے.